آج کے جدید دور میں مذہب کی جو ایک حیثیت ہے وہ بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی آپ کے خیال سے؟ دیکھیں، اسلام کی اہمیت تو ہمارے سوال اٹھانے یا نہ اٹھانے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا جو پسندیدہ ہے تو اہم ہے، تو اس میں تو مطلب کوئی اہم اسے جانے یا نہ جانے، جب اللہ نے اسے اہمیت دے دی تو میں اور آپ اسے اہم بنائیں یا نہ بنائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو۔ اللہ کا پسندیدہ، منتخب کردہ اور پیارا دین اسلام ہے، تو اس کی اہمیت تو ہر دور میں رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آج اسلام کے بارے میں سیکھنے اور جاننے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اہم تو ہمیشہ رہا ہے، تو اہم کا کوئی سوال نہیں، لیکن جاننے اور سیکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سوال کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اب سوال کر لیا جاتا ہے۔ اور پہلے کہ علماء کرام، کیونکہ میں واقف نہیں ہوں، میں نے وقت نہیں گزارا ہے، لیکن سنا ہے کہ سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آج کے علماء کرام سوال کرنے کو اچھا بھی سمجھتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں تاکہ کویسچن کیے جائیں اور بہت سارے جو اشکال ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو جاننا بہت اچھی بات ہے، سمجھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ جاننا سمجھنے میں برائی نہیں ہے، لیکن اپنے فہم کو اصولوں پر اور جو بنیادی معاملات ہیں ان پر ترجیح دینا، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یا کس مکتب فکر سے زیادہ آپ کی قربت ہے، یا کس سے آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ لوگ اچھے ہیں، یا متفق قربت کن لوگوں کو زیادہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیے جی، میں اہل سنت مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہوں، یعنی میں سنی، اور سنی ہر وہ شخص ہوگا جو اللہ کے رسول کی سنت سے پیار کرے گا، اور سنت سے پیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے پہلے رسول اللہ سے پیار کیا جائے، اور رسول اللہ سے پیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ سے پیار کیا جائے۔ اور یہ جو تینوں کی جب موجودگی ہو جاتی ہے، یعنی جو ٹرائنگل ہے، یعنی اللہ، اس کا رسول اور اس کی سنت، تو اس سے تعلق رکھنے والا ہر شخص فخر کرے گا کہ وہ سنت سے متعلق ہے اور وہ سنی ہے۔ تو یہ ہے میرا عقیدہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک سنی ہوں۔ اور کس مکتب فکر کو میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں، دیکھیے، میں مکتب فکر کا نام لے کر کہ میں اہل سنت یا دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، تو آپ کو پتہ ہے میری شخصیت ایک ایسی ہے کہ مجھے چاروں طرف سے محبت ملتی ہے، یعنی چاروں مسالک کی طرف سے۔ تو میرے خیال میں ہر وہ شخص میرے لیے بڑا قابل احترام ہے جس کا مسلک خوش عقیدگی ہے، تو جو خوش عقیدہ ہے وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور میرا خیال ہے کہ خوش عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا، پیار رکھے گا۔ تو میرا مسلک بھی خوش عقیدگی ہے، تو بس خوش عقیدگی ہونی چاہیے اور ان سے مجھے محبت ہے۔ آپ کی زندگی میں روحانیت کا کتنا مطلب ہے؟ ضیاء الحق صاحب، روحانیت تو عمل بھی ہے اور دخل بھی ہے، یعنی روحانیت کا عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ روحانیت ہی عمل ہے اور روحانیت ہی دخل ہے۔ اگر یہ اس کا دخول خروج میں بدل جائے تو موت ہو جاتی ہے، اور اس کا جو عمل ہے وہ اگر حقیقت پر مبنی نہ ہو تو زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو عمل دخل اس کا رہے گا روحانیت کا، اور میرے لیے اس لیے بھی روحانیت بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ میرے نانا کا تعلق صابری سلسلے سے ہے، صابری، سہروردی، چشتی، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی روحانی شخصیت تھے، اور میری صحبت جو رہی وہ بھی روحانی لوگوں میں رہی۔ میں یہاں تذکرہ کروں گا اپنی والدہ کا بھی اور اپنے سسر کا بھی۔ میرے جو فادر ان لا، جو اب زندہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے، اقبال اختر مرحوم، تو وہ ایک بڑی روحانی شخصیت تھے، مطلب ان کی فیملی بھی ان کو نہیں سمجھ پائی۔ وہ ایک بہت ہی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے چھپے ہوئے، بڑے معصوم سے، لیکن وہ ایک روحانی آدمی تھے۔ تو میرے ارد گرد ہمیشہ یہ ایک روحانی شخصیت رہی ہے، اور مجھے خود بھی محسوس ہوتا رہا ہے روحانیت کا۔ تو روحانیت بہت ضروری ہے زندگی میں، یہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ پاتھس متعین کرتی ہے، راستے آپ کے لیے بناتی ہے، اور روحانیت اس دور کی سب سے بڑی رہنما ہوتی ہے۔ یہ کچھ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ کے حکم سے غیب میں رہ کر آپ کی خواب میں آ کر، یا آپ کی چھٹی حس کے ذریعے، یا کسی خطرے سے آپ کو بچا کر یہ احساس دلاتی ہیں کہ وہ پروردگار ہے، تمہارا مالک، تمہارا خالق، جو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی بھی کرتا ہے، تمہیں بچاتا بھی ہے، لیکن اپنے ان نیکوکار بندوں اور اس روحانیت کے ذریعے جس کا تم ادراک نہیں کرتے۔ اتنی بار اب تک الحمدللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، اور مجھے اس پر کسی چیز پر شاید مجھے سیدنا فاروق اعظم جو بھی بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے فخر نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں، مجھے فخر نہیں ہے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں۔ تو میں ایک فاروق اعظم کا غلام ہونے کے حیثیت سے میں یہی کہوں گا کہ مجھے فخر نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے اندر گیا ہوں، اور میں نے آپ کی قبر اطہر کے سامنے کھڑے ہو کر نعتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں نے
سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر وہ مدفون ہوں گے، ان کی جگہ چھٹی ہوئی ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھیوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کے باہر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے میری زندگی کا جو شاید میرے قبر میں سوالوں کے جوابات کی جو منزل ہے اسے بہت آسان کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی نبی کے دربار کی حاضری کو گنا نہیں، کیونکہ اگر میں نے گننا شروع کر دیا تو شاید میرا بلاوا نہ رک جائے، تو میں گنتا نہیں ہوں کیونکہ ان کی کرم مجھ پر بے حساب ہیں، ان گنت ہیں، تو میں حاضری کو کیسے گننا شروع کر دوں۔ بس یہ رہتی ہے کہ آرزو ہمیشہ حاضری ہوتی رہے، ہمیشہ ان کے دربار میں جاتے رہیں، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ، یہ جملہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم کے عطا کردہ ایمان کے طفیل ہم پروردگار کے حضور حق عبادت اور حق عبودیت ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بس ہمارا سلسلہ رہتا ہے کہ جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں رکھتے کہ کتنی بار گئے۔